آج کی گفتگو کا موضوع ہے کرامت کسے کہتے ہیں اور کرامت کا ثبوت قرآن کی روشنی میں۔ چونکہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں کے مہینے میں بہت ساری کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور یوٹیوب پر کرامتوں پر اعتراض کرنے والوں کے بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو میں نے چاہا کہ کرامت کے حوالے سے کچھ سمجھاؤں اور کرامت کا ثبوت بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ جس عقیدے کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس عقیدے پر ثابت قدمی کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، یہ ذہن میں پہلے رکھ لیں۔ کرامت کس سے صادر ہوتی ہے؟ بولیے ولی سے۔ اب یہاں ایک کریکشن کر دوں، بہت سارے لوگ جو ولی نہیں ہوتے، نمازی بھی نہیں ہوتے، اور اگر وہ کوئی بات کہہ دیں اور ہو جاتی ہے وہ بات آرڈینری بندے کی بھی، تو آدمی کہتا ہے یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ کرامت صرف ولی سے صادر ہوتی ہے، اور ولی اس کو کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو، جس کی زندگی کے اندر فرائض کی پابندی پائی جاتی ہو، اور جس کی زندگی کے اندر شریعت و سنت کی پاسداری پائی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائی جاتی ہو، تو قرآن کی روشنی میں وہ ولی ہے۔ اور ایک تعریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ہے، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب آئیے، اتنا سمجھ لینے کے بعد اب تھوڑا سمجھیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات، آرڈینری آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی اللہ کے ولی نے ایک ہی قدم میں مشرق سے مغرب طے کر لیا تو یہ ہوئی کرامت۔ عام انسان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب کا سفر بغیر ہوائی جہاز کے طے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے بہت سارے ایسے ولی ہیں جن کی پوزیشن یہ ہے کہ فجر کہیں پڑھتے ہیں، عصر کہیں پڑھتے ہیں، اور مغرب کہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ خلاف عادت، عام بندہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن ولی کو اللہ عز و جل نے یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی 2 آدمیوں کے کھانے کو 200 آدمیوں کا کھا لینا، یہ اگر کسی ولی نے دم کر دیا یا ہاتھ رکھ دیا یا کہہ دیا، اور یہ خلاف عادت کے 2 آدمی کا کھانا 2 کی بجائے 200 کو پورا ہو جائے اور اس کے بعد بھی بچا رہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کو جو معجزے دیے گئے، ان معجزوں کو کسی ولی کی طرف نسبت کرنا
خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کہ ہمارے فلاں ولی صاحب فلاں بزرگ ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے فلاں ہمارے بزرگ نے اللہ کا دیدار بیداری کے اندر کیا، یہ اگر کوئی کہتا ہو تو ولی کے لیے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ عالم خواب کے اندر دیدار کی بات جدا ہے، قرآن کا نزول کسی ولی پر نہیں ہو سکتا، نہ آیات ان کے اوپر نازل ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی ولی سے متعلق تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کرامات حق ہیں اور قرآن و حدیث سے ان کی کرامتوں کا ثبوت موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند باتیں، چند کرامتیں میں قرآن شریف سے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور پروردگار جل جلالہ نے کس طریقے سے ان پر کرم خاص کی نظر فرمائی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی تو مرد ہی ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، تو حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ ولیہ تھی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب، اب محراب جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں یہ محراب، حضرت مریم محراب میں ہی رہتی تھی، تو محراب کے اندر یعنی نماز کی جگہ میں جاتے، یعنی کون؟ حضرت زکریا، تو وہاں سردیوں کے پھل، گرمیوں میں سردیوں میں جو پھل ہوتے ہیں نا، پھلوں کا بھی موسم ہوتا ہے، گرمی کے پھل جدا ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل جدا ہوتے ہیں، تو ان کے محراب کے اندر سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام پاتے، حیران ہو کر پوچھتے حضرت مریم سے، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہیں، اور کیا جواب دیتی ہیں؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، جب انہوں نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتے قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرما دے۔ تو ایک ولیہ محراب میں عبادت و ریاضت کے اندر لگی رہی، تو اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں ان کو محراب میں اللہ عطا فرما دیتا۔ تو یہ اللہ کا عطا کرنا اور ان کا پا لینا یہ ان کی کرامت ہے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے مقبول بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عام انسان کو جو عادتوں کے مطابق جو چیز میسر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندہ یہ سمجھ جائے کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ عز و جل کے اس ولی کی محبت پیدا ہو جائے۔ آئیے اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، یہ کرامت ثابت ہو گئی۔ دوسری آیت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن آج میں ایک دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں سے کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو۔ توجہ چاہوں گا، بلقیس کا تخت لانے کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ بلقیس میرے پاس آئے اس سے پہلے اس کا تخت کون لا کر میرے پاس پیش کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس موقع پر اس درباریوں کے اندر ایک سرکش جن موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو اس خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، یعنی محفل ختم ہوگی اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب کیا بلقیس کا تخت بازو میں تھا؟ اتنا سا تھا؟ نہیں، ٹنوں وزن کا تخت تھا۔ 7 دروازوں کے تالے کے اندر یہ تخت تھا اور سینکڑوں میل کی دوری پر یہ تخت تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بلقیس کا تخت سینکڑوں میل کی دوری سے جو ٹنوں وزن کا تھا، اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس حاضر ہو کون لے کر کے آئے گا؟ تو سرکش جن نے کہا کہ حضور یہ محفل ختم ہوگی نا، اس سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اسے تو نہیں معلوم تب یہ محفل کب تک چلے گی، مجلس کب تک چلے گی، لیکن اس نے اپنی طاقت کے بارے میں بتایا کہ میں اتنی جلدی سے لا کر کے دوں گا۔ لیکن اسی محفل میں ایک اللہ کے ولی موجود تھے، حضرت آصف۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو اس محفل میں کتاب کا علم رکھنے والا ایک شخص موجود تھا۔ اس نے کیا کہا؟ سرکش جن نے کہا تھا محفل برخاست ہونے سے پہلے، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی چیز موجود ہو تو پلک کے جھپکتے لا کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے حضرت آصف کی کرامت کو ظاہر فرما کر بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت آصف کے پاس اس کتاب کا علم تھا۔ حضرت آصف سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ولی تھے، لیکن غوث پاک تو سید الانبیاء کے ماننے والوں کے اندر، اور سب سے بڑی کتاب جو قرآن مقدس ہے، حضرت غوث پاک کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو جب آصف کی طاقت یہ ہے تو غوث پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور اس قوت کا قرآن مقدس کے اندر ذکر بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 باتیں میں نے قرآن کی روشنی سے 2 کرامتیں آپ کو بتا دی۔